اللہ ایک نیکی بھی دے دے تو وہ بھی بے حساب ہوتی، اس کی ایک نیکی بھی بے حساب ہوتی ہے۔ تو نیکی کا پہلا اثر دل کا سکون، دوسرا اثر اللہ اس پر اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اس کی تیسری جو خصوصیت ہے نیکی کی، کہ نیکی کرنے والا خود بھی بلاؤں سے اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کی آنے والی کم و بیش 11 یا 17 نسلیں اس کی نیکی کی برکت سے بلائیں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہ نیکی کی برکت، اور اس کی پھر بہت ساری آگے تفصیلی گفتگو ہے، یعنی جمعہ کا وقت ہے، اس میں اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی۔ اور نیکی کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ مرتے وقت تو بری موت سے بچے گا نیکی کرنے والا، وہ بری موت اس کو نہیں آئے گی، آرام کی موت مرے گا، اطمینان کی موت مرے گا، اور اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ نیکی کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اب نیکی کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیکی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ حج ہی کی نیکی ہو، نہیں، اگر آپ نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا اور یہ نیکی بھی اللہ قبول کر لے، تو اسی ایک نیکی پر بھی اللہ تمہیں جنت عطا فرما سکتا ہے، اور اس نے عطا کیا ہے۔ کسی کو کتے کو پانی پلانے والی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہے تو اللہ نے کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کی ہے۔ تو یہ نیکی کا اپنا اثر ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد گناہ کا بھی اپنا اثر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، نیکی اگر مومن کرے تو بھی اس کو اللہ صلہ دیتا ہے، اور نیکی اگر کافر کرے اللہ اس کو بھی صلہ دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کافر نیکی کرے تو اللہ صلہ نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے، لیکن دونوں کے صلے میں فرق ہے۔ مومن جب نیکی کرتا ہے تو اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، چونکہ وہ مومن ہے، آخرت کو مانتا ہے۔ اور کافر اگر نیکی کرے تو اس کو صلہ صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کافر ہے اور وہ آخرت کو نہیں مانتا۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ کتنا کریم ہے، کیسا مہربان ہے، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ کیسا منصف ہے، وہ کیسا عدل کرنے والا ہے، وہ کیسا انصاف کرنے والا ہے، کہ اگر کافر بھی نیکی کرے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی صلے کی شکل میں، انعام کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہ نیکی کی برکت ہوئی۔ مختصر گناہ۔ اب گناہ، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ میں بھی تاثیر ہے، اس میں بھی اثر ہے۔ گناہ کا سب سے پہلا اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ آج پوری قوم، اگر آپ 90% کہہ لیں، یعنی 90% لوگ کہہ لیں، تو پوری قوم ہماری بے چین ہے۔ مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے بے چین ہیں، سب بے قرار ہیں۔ اچھا، یہ جو بے قراری ہمیں ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ یا مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا، میرے بھائی ہم پہ کسی نے کچھ کیا نہیں کیا، یہ 2 نمبر کا میٹر ہے۔ یہ جو ہم پہ جو بھی مسئلہ ہے یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ گناہ کوئی ہو، سب سے پہلی چیز دل بے چین ہوتا۔ آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو وہ لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تو بھی ان کو نیند نہیں آتی، وجہ گناہ ہے۔ بہت سارے گناہ ہم محسوس کرتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم محسوس نہیں کرتے، تو گناہ سے بے چینی آتی۔ آج کل جو خودکشی ہے یہ بے چینی کا نتیجہ ہے، بے چینی کا اینڈ ہے۔ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بے چین رہتے ہیں تو اس کو ستاتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کو یعنی اگر ہم چین میں نہیں ہے تو دوسروں کو بھی بے چین کریں، پھر اس سے ہماری بے چینی اور بڑھتی ہے، بے قراری اور بڑھتی ہے۔ ہمارے دلوں میں کینہ، بغض، حسد، یہ جو ہے نا، یہ ہمیں بے چین کر رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ تحقیق کر لینا، یہاں پڑھے لکھے نوجوان بھی ہوں گے، کہ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے اتنے بیماریاں نہیں تھی جو آج ہے۔ اتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتے تھے جتنے آج مرتے ہیں۔ وجہ
یہ جتنی بیماریاں ہیں نا، اس کا سب سے بڑا سبب ہے دلوں میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا. ملتے تو بہت پیار سے ہم ایک دوسرے سے، پڑوسی سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، لیکن ہمارے دل صاف نہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ ملیں گے بہت ہنس ہنس کے پیار سے، لیکن ان کے سینے ملیں گے اور اندر سینوں میں کینے ہوں گے. بھائیوں کے لیے کینے ہیں، بہن بھائی کے دل میں سالوں کے لیے کینے ہیں، سالوں کے دل میں بہن بھائی کے لیے کینے ہیں، بہن کے لیے بھائی کے دل میں کینا، بھائی کے لیے بہن کے دل میں کینا. یعنی دل کینے سے بھرے ہوئے. آپ کس کا نقصان کر رہے ہو؟ بیماریوں کا مجسمہ بن رہے ہو. ورنہ تحقیق کرو، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے کیا اتنی اموات ہوتی تھی دل کے دورے سے؟ دل سے کینے نکال کر دیکھو نا، اور گناہ چھوڑ کر دیکھو. آپ بیماری سے نہ پاک و صاف ہو جائیں تو پھر کہیے. یہ جو بیماریاں ہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو سب سے پہلے گناہ کا جو اثر پڑتا ہے وہ ہمارے دل پہ پڑتا ہے. اب آپ کہیں گے جب دل پہ اثر پڑتا ہے تو دیکھیے جب دل بے چین ہو رہا ہے تو آج کل یہ جو لوگ ہارٹ اٹیک سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں وہ سب پاپی گنہگار، ایسا نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ آزمائش کے طور پہ، امتحان کے طور پہ مبتلا کر دیتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح. وہ چند لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھ پہ کسی نے کر دیا. بھائی ہم نے اپنے آپ پہ خود کیا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. اگر کوئی میرا دشمن ہوگا تو وہ میرے اوپر کچھ کرے گا نا. جب اللہ ہی میرا دشمن بن جائے، بتائیے، جب اللہ کسی کا دشمن بن جائے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف ناراض ہو کر کے اپنی رحمت کی نظر پھیر لے تو ہم تو برباد ہی ہو جانے. تو یہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ہماری پوری توجہ مال کی طرف ہے، ہماری پوری توجہ کھانے کی طرف ہے، ہماری پوری توجہ لباس کی طرف ہے، ہماری پوری توجہ اچھی سواریوں کی طرف ہے، ہماری پوری توجہ اچھی ڈگریوں کی طرف ہے. ہم دنیا کے اندر ڈوب گئے ہیں. ہم اس کا خیال ہی نہیں کر رہے ہیں کہ بے چینی کیوں ہے. ہم دل بے چین ہو رہا ہے تو پھر بھی گناہ کے پاس، گناہ سے دل بے چین ہوا تھا، ایک گناہ کیا تو دل بے چین ہوا. اب دل بے چین ہوا تو اس کو پھر قرار دینے کے لیے ہم نے 4 گناہ پھر کیے، وہ اور بے چین ہو گئے. تو گناہ کا سب سے پہلا اثر دل بے چین ہوتا ہے. نمبر 2 دوسرا اثر، گناہ کا دوسرا اثر یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بنے ہوئے کام بگاڑ دیتا ہے گناہ کی وجہ سے. اس کا تیسرا اثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والے کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے. اس کا چوتھا اثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کی سزا اس کو بھی دیتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی عطا کرتا ہے. اس کی نسلیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں اتنا نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، نیک عمل کرتا ہوں، میرے سب معاملات ہی بگڑتے جاتے ہیں. تو اوپر کبھی باپ داداؤں نے ایسا کچھ کیا تھا خطرناک کام کہ اس کی نوست اولاد کو مل رہی، نسلوں کو مل رہی. کہ آپ نے سنا ہوگا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. یہ ہوتا ہے. میں اسی لیے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنی اولاد کا کتنا بھلا چاہتے ہو لیکن آنے والی نسلوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ زنا کرنے والوں کی نسلوں کو اللہ سزا میں مبتلا کرتا. غور کیجیے، اندازہ فرمائیے. اور گناہ کا اینڈ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو جہنم میں داخل فرمائے. اب یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے. بے شک رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، لیکن وہ غیرت والا بھی ہے اور بہت غیرت والا ہے. میرے بھائی اتنا اندازہ کر لے اللہ کی غیرت کا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی گناہ کرے اللہ اس کو بھی سزا دیتا. اس کی غیرت یہ، اگر نبی کا بیٹا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کیا ہم نبی کے بیٹے ہیں؟ ہمارا باپ نبی ہو سکتا ہے؟ ہمارا باپ تو ولی بھی نہیں ہو سکتا، ہمارا باپ تو صحابی بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں، یہ جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں نا، تو ہمارے باپ لوگ تو ہوش سنبھالنے سے لے کر مرے دم تک کے ساری نمازیں بھی ادا نہ کر سکے، وہ نمازی بھی نہ ہو سکے. نمازی کی تعریف یہ ہے
نمازی شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، اس کو نمازی کہتے ہیں شریعت میں. یعنی ایک آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے لیکن کبھی اس نے زندگی میں ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اور توبہ نہیں کیا، ادا نہیں کیا، تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوگا. تو اگر اس طرح باریکی سے چیک کرے تو ہمارے باپ لوگ تو نمازی بھی نہیں ہے، ولی ہونا اور صحابی ہونا تو دور کی بات، اور نبی تو ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب نبی کی اولاد گناہ کرے تو اللہ اس کو بھی جو ہے وہ سزا دیتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں. تو آج ہمارے جو مسائل ہیں امت محمدیہ کو اس پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا لقمہ چیک کیجئے، لقمے میں ہم گنہگار ہیں. اپنی آنکھوں کو چیک کیجئے، نگاہیں گناہ کر رہے. آج کتنے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کو حفاظت میں رکھا ہے. قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے محبوب مومنوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. یعنی اگر ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنی آنکھوں سے کسی عورت کو نہ تکو. اگر پہلی نظر پڑ جائے تو فوراً نظر نیچی کر لو، یہ سوچ کر کہ اللہ نے منع کیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. غور کیجئے، اللہ نے منع کیا اور وہ دیکھ رہا ہے، عورت کو نہ دیکھو. اب میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، یہاں جتنا مجمع ہے مسلمانوں کا، کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، صرف احتساب کرنا اور احساس دلانا مقصود ہے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ 3 گھنٹے فلموں میں کیا دیکھتے ہو؟ ہمارا تمہارا مذہب تو عورت کو ایک نظر جان بوجھ کر دیکھنے سے منع کر رہا ہے، اور فلموں کے اندر صرف عورت کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا دکھایا جاتا، حتیٰ کہ اس کے اندر زنا اور بدکاری تک دکھائی جاتی. آج ہمارا جو دل مسجدوں میں نہیں لگتا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں آج نمازوں میں جو لذت نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا. فرمایا کیسے مزہ آئے گا؟ ایسا لگتا ہے جیسے تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے. یعنی جو بندہ زنا کرتا ہے تو نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا لی ہے. تو زانی کی آنکھوں سے آنکھیں جس کی مل جائے اس کو نماز میں لذت نہیں آتی. جو خود اپنی آنکھوں سے زنا دیکھے اور جو خود زنا کرے اس کو نماز میں لذت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کو نماز میں لطف کیسے آ سکتا ہے؟ یہ دین بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ نماز بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ شریعت بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسے بازی سے اطفال نہ سمجھا جائے، یہ حقیقت ہے، یہ شریعت اللہ کا قائم کردہ نظام ہے. اللہ کے بندوں سوچو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی سے کہا تھا علی اگر عورت پر پہلی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، فوراً نظر پھیر لی جائے. جو فوراً نظر پھیر لیتا ہے اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ یہ تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے منع کیا میں نے نظر پھیر لی، اللہ اسی وقت اسے جنت نعیم میں بے حساب داخل کرنے کا وعدہ کر لیتا.